اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لا ولد ہے۔ انا یقیناً ہم نے آتینا کا عطا کی آپ کو الکوثر کوثر، فصلی تو آپ نماز پڑھیں، لربی کا اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کریں، انا بلا شبہ شانئک آپ کا دشمن ہوا ہی الابتر بے نام و نشان رہے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر مکیہ۔ سورۃ الکوثر مکی سورت ہے اور مکہ مکرمہ میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑے کٹھن اور بڑے مشکل حالات گزرے۔ بڑے بڑے سردار جیسے ابو لہب، ابو جہل آپ کے دشمن ہوئے، اور دشمنی کی وجہ آپ جو دعوت اور جو پیغام لے کر آئے لا الہ الا اللہ، تو اس وجہ سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر قسم کے حالات سے سامنا کرنا پڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کیا گیا، اپنی زبان سے بھی اور کافروں نے اپنے ہاتھوں سے بھی اور دیگر لوگوں کے ذریعے بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غمگین کیا اور پریشان کیا، اور پریشان ہو جانا ایک فطری بات ہے۔ اللہ پاک پروردگار نے اس سورہ مبارکہ میں پیارے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور اس سے پہلے اللہ پروردگار نے آپ کو بتایا کہ بعد میں آنے والی حالت وہ پہلی حالت سے بہتر ہے، اور اللہ نے آپ کا نام اور آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہاں فرمایا کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ الکوثر کثرت ان سے ہے، مبالغے کا معنی بے انتہا کثرت۔ آپ کے دشمن تو آپ کے متعلق یہ پراپیگنڈا کرتے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ نے آپ کو بے انتہا عطا کر دیا، وہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ گزرا ہوگا۔ الکوثر سے مراد ہر قسم کی خیر و بھلائی، ہر قسم کی عزت اور ہر قسم کا اللہ کا فضل۔ سب سے پہلے اللہ کا فضل تو اسلام ہے، پھر آپ کو نبوت اور رسالت اور ختم نبوت عطا ہوئی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایسی بہترین تابعدار امت عطا فرمائی جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب مسیح عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ کو بہترین اعلیٰ اخلاق بھی عطا فرمایا۔ اسی طرح جنت اور دنیا کی بے شمار نعمتیں، اور الکوثر سے مراد وہ نہر بھی ہے جو جنت میں ایک خاص نہر ہے جو نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی۔
الکوثر سے مراد جو ہے وہ حوض کوثر بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4966 پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ الکوثر سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور جنت میں ایک نہر ہے، تو جنت کے اندر موجود الکوثر نام کی نہر اور حوض کوثر یہ اس خیر کثیر کے اندر شامل ہے۔ اور حوض کوثر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حوض کوثر اور جنت میں موجود کوثر کے حوالے سے بھی اپنے فرامین کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی، اور حوض کوثر کے حوالے سے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایات ہیں، اور یہ روایات بخاری مسلم میں بھی ہیں، اور بخاری مسلم سے ہٹ کر بھی حوض کوثر کے حوالے سے روایات موجود، اور نہر کوثر کے حوالے سے بھی۔ حوض کوثر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ جو حوض کوثر کے برتن ہیں یہ برتن کیسے ہوں گے؟ والذی نفس محمد بیدہ لآنیتہ اکثر من عدد نجوم السماء وکواکبہا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم، یعنی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حوض کوثر کے برتن آسمان کے تاروں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، اور فرمایا تارے ستارے بھی وہ جو تاریک رات میں ہوں اور آسمان پر بادل بھی موجود نہ ہو، یعنی آسمان بالکل صاف ہے اور رات بھی بڑی اندھیری رات ہے، تو اندھیری رات میں مطلع ابر آلود نہ ہو، صاف ہو، تو آسمان پر ان گنت تارے اور ستارے چمک دمک رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حوض کوثر کے برتن وہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں، اور جو جنت کے برتنوں سے پی لیتا ہے، پی لے گا، وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اور فرمایا کہ حوض کوثر میں جنت میں سے 2 پرنالے گرتے ہیں، جو حوض کوثر سے پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور حوض کوثر کا طول، اس کا عرض اس کے طول کے برابر ہے جتنا عمان سے ایلا تک کا فاصلہ ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماؤ اشد بیاضا من اللبن، جی حوض کوثر کا پانی وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ اور نہر کوثر تو اس کے حوالے سے انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری میں 6581 نمبر کی روایت۔ فرمایا بینما انا اسیر فی الجنت، میں جنت میں جا رہا تھا تو اچانک سامنے ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے تھے، اور میں نے جبریل سے پوچھا کہ قلت ما ھذا یا جبریل، جبریل جی یہ کیا ہے؟ تو جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہ کوثر ہے، یعنی نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ فَإِذَا طِيبُهُ أَوْ طِينُهُ مِسْكٌ أَظْفَرُ، جبریل فرماتے ہیں کہ یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ فرمایا کہ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ الغرض یہ کہ اللہ نے آپ کو جو بھی عطا فرمایا، ہاں جی، وہ بے حد و بے حساب عطا فرمایا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراپا خیر کثیر تھے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے وجود میں خیر و کثیر، آپ کی صفات میں خیر کثیر، جو اللہ نے عطا کیا وہ خیر و بھلائی سے بھرا پڑا تھا۔ ہاں جی، یہ پیارے نبی علیہ السلام کا ہی اعجاز ہے، جو آدم سے لے کر علیہ السلام دنیا کے آخری انسان تک کسی کو نہیں ملا۔ پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے، ہاں جی، درختوں سے بھی پانی نکلتا ہے، لیکن انسانی انگلیوں سے کبھی انسانی تاریخ میں پانی نہیں نکلا۔ نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی ایسے نکلا جیسے چشموں سے پانی پھوٹتا ہے۔ ہاں جی، پیارے نبی علیہ السلام اگر تھوک پھینکتے ہیں اور آپ کے وضو کا پانی حدیبیہ کے مقام پر صحابہ نے آپ کا تھوک، آپ کا پانی اپنے ہاتھوں میں لیا اور گرنے نہ دیا۔ آپ کے پسینے میں اتنی خوشبو۔ ابھی آج کسی جواب کے اندر میں نے یہ بات کہی کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراپا خوشبو تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم باوثوق طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات پرفیوم شاپ تھے۔ آپ کا وجود اطہر و انور وہ سراپا خوشبو ہی خوشبو تھا، جیسے کوئی پرفیوم شاپ ہوتی ہے، عطر اور خوشبو کی دکان، تو حضور نبی کریم علیہ السلام سراپا خوشبو تھے۔ ہاں جی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرفیوم شاپ تھے۔ اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو صدیق اکبر دیا، اللہ نے آپ کو فاروق اعظم دیا، اللہ نے آپ کو عثمان غنی دیا، اللہ نے آپ کو علی حیدر قرار دیا، اللہ نے آپ کو حسنین و کریمین عطا فرمائے، اللہ نے آپ کو ابو سفیان اور معاویہ دیا، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ وہ دیا کہ جو نہ نوح کو ملا، سبحان اللہ، نہ آخر تک جناب مسیح علیہ السلام کو ملا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے آپ کو وہ ساتھی اور وہ دوست دیے، سبحان اللہ۔ احد کا میدان جب ہم دیکھتے ہیں، صحابہ پروانوں کی طرح آپ پر قربان ہوئے۔ میدان احد میں صدیق، فاروق، عثمان، یہ آپ پر پروانوں کی طرح قربان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بچے، اپنی بیویاں کاٹ ڈلوائے، مگر ان کی کوشش یہ رہی کہ نبی علیہ السلام پر ایک معمولی سا سکریچ بھی نہ پڑے۔ جی، انہوں نے اپنی جانیں فدا کر دیں، اپنا تن من دھن اولاد سب کچھ قربان کر دیا۔ ہجرت کے موقع پر جناب صدیق اکبر کے پاس رضی اللہ عنہ جو کچھ تھا، صدیق نے گھر میں موجود سارا پیسہ روپیہ اپنے ساتھ لیا اور ہجرت میں آپ کے یار غار بن کر چل پڑے۔ اب دور کا سفر ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بہت ساری ضروریات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، تو صدیق اکبر نے یوں سمجھ لیجئے اپنے گھر میں جھاڑو پھیر دیا، اور جب ہجرت کے لیے نکل گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ، جو کہ ہجرت کے موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، آگے چل کر بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ابو بکر نے کچھ چھوڑا بھی ہے؟ تو گھر والوں نے کیا کیا، ایک برتن میں چھوٹے چھوٹے پتھر کنکر رکھے، ان پہ کپڑا ڈالا، اور صدیق اکبر کے والد کا ہاتھ، وہ نابینا تھے، ہاتھ اوپر رکھوا دیا کہ دیکھیے صدیق اتنی ساری اشرفیاں اور اتنا سارا مال چھوڑ کر گئے، حالانکہ صدیق اکبر گھر میں جھاڑو لگا کر گئے۔ تو اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ ہم بدر میں دیکھیں، احد میں دیکھیں، دیگر غزوات میں دیکھیں، صحابہ نے اپنی جانیں نبی علیہ السلام پر نچھاور کر دیں اور خود تیر کھا کھا کے زخموں سے چھلنی ہوئے اور شہید ہو گئے، مگر ان کی کوشش یہی رہی کہ نبی علیہ السلام پر ایک معمولی سا سکریچ بھی نہ پڑے۔
یہ کیا ہے؟ یہ خیر کثیر ہے جو اللہ نے آمنہ کے لال، عبداللہ کے یتیم، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، صدیق اکبر فاروق اعظم کے داماد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور کوثر کا ایک معنی ایک اور بھی کیا گیا ہے، یعنی الکوثر کا معنی ذریۃ کثیرۃ، زیادہ اولاد، یہ بھی معنی ہے۔ کافروں نے تو آپ کو کہا، جب آپ کی نرینہ اولاد پیدا ہوئی اور فوت ہو گئی تو دشمن نے آپ کے متعلق کیا کہا؟ دشمن نے آپ کے متعلق کہا کہ آپ تو لا ولد ہیں، یعنی جو اولاد ہو رہی ہے وہ اولاد آپ کی نرینہ اولاد فوت ہو گئی۔ دشمنوں نے آپ کو بے اولاد کہا کہ نرینہ اولاد فوت ہو گئی، تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کی وفات اور ممات ہوگی تو آپ کا نام و نشان نہیں ہوگا، جبکہ اللہ نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی۔ دشمنی رکھنے والوں نے کہا کہ آپ بے اولاد ہیں چونکہ نرینہ اولاد فوت ہو چکی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے، کیونکہ بیٹی کی اولاد بھی قرآن کی روح سے اولاد ہے، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس سلسلے میں آیات موجود ہیں۔ اور اسی طرح اپنی نعمتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ کیا مطلب؟ یہاں اللہ رب العالمین یہ فرمانا چاہتے ہیں نماز پڑھو فقط اپنے پروردگار کے لیے، قربانی کرو تو فقط اپنے پروردگار کے لیے۔ نماز اور قربانی اور اسی پر مزید جو بھی عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں کرنی۔ جیسے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ نماز، قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے واسطے ہے، وہ رب العالمین جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ تو فرمایا اس آیت کے اندر عبادت اللہ ہی کے لیے کرنی ہے۔ جب سب کچھ دینے والا اللہ، تو عبادت اللہ کے غیر کی کیوں؟ یا اللہ کی عبادت میں غیر کو شامل کرنا کیوں؟ جب سب کچھ عطا کرنے والا اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، یہی ہے نا، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ تو سب کچھ دینے والا، کھلانے والا کون ہے؟ اللہ اکیلا ہے۔ تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، اور ایسی کرنی ہے کہ عبادت کی کسی بھی قسم میں نہ غیر کو شامل کرنا ہے، نہ اللہ کے غیر کی عبادت کرنی ہے۔ فرمایا آپ کا دشمن ہی لا ولد ہے۔ الابتر اسے کہا جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہو، یعنی وہ کہ جس طرح دم کٹے سانپ کو بھی ابتر کہتے ہیں، جس کی اولاد نہ ہو۔ فرمایا آپ کا دشمن ہی لا ولد رہے گا، اور آپ کا نام تو سبحان اللہ صدیاں بیت گئیں، آج بھی آپ کے نام پر، آپ کی ذات پر، آپ کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت پر جان دینے والے، جان لٹانے والے ڈے ون کی طرح اسی جذبے اور اسی قوت اور طاقت کے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے دشمن تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی۔ ان کے حصے میں سوائے لعنت کے اور کچھ نہیں آیا، اور صبح شام 5 مرتبہ مؤذن دنیا کے ہر کونے خدرے میں یہ اعلان کرتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پوری دنیا میں، بلکہ دنیا ہی کیا، زمین ہی کیا، آسمانوں میں بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آسمانوں میں موجود فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔
اللہ اپنے پیغمبر پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور دنیا کے کونوں خدروں میں موجود نماز پڑھنے والے مسلمان اپنی نماز میں آپ پر درود پڑھتے ہیں، اور جب آپ کا نام لیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تو آپ پر درود پڑھا جاتا ہے۔ اور جو آپ کے دشمن ہیں، ان دشمنوں کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں ان کو کوئی جانتا ہے اور ان کا نام لیتا ہے تو ساتھ میں ان پر لعنت کرنا بھی باعث ثواب سمجھتا ہے۔ جیسے ابو جہل اور ابو جہل کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں قتل کیے جانے والے ابو جہل کے ساتھی، ان پر اللہ کی لعنت، بے شمار لعنت اور ان گنت لعنت۔ اور جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آج 14 صدیوں کے بعد بالکل تازہ بتازہ، اور آپ کے نام کی چاشنی اور آپ کے نام لیوا اور آپ پہ فدا ہونے والے اور آپ کے پروانے اور آپ پر درود پڑھنے والے، وہ آج بھی بے حد و بے حساب ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حَقٌّ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ اللہم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔